جماعت کو رخصت کرنے کے لیے بھی باہر تک جائے گا بستی کے، اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قدم پر اس کو کہ 700 درجے بلند ہوں گے۔ پھر جب رخصت کرنے والے کے لیے اجر ہے تو نکلنے والے کے لیے کیا اجر ہوگا؟ اللہ کے راستے کا غبار، جنت کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ حدیث میں فرمایا اللہ کے راستے کا غبار جو پیدل چلنے سے اڑے وہ جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں وفات پا جائے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری جماعتیں ملکوں میں جا کر وفات پا رہی ہیں، وہاں دفن ہو رہی ہیں۔ یہ دین کی حیات کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ میں تو خوشخبری دیتا ہوں ان خاندانوں کو، میں تو خوشخبری دیتا ہوں اور سعادت مند سمجھتا ہوں ان خاندانوں کو جن کے خاندان کے لوگ ملکوں میں جا کر دفن ہو گئے ہیں، اور ان ملکوں کے لیے خوشخبری ہے جن ملک کے لوگ ہندوستان میں آ کر دفن ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اصل سنت تھی، آپ کی تمنا تھی، ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میرے صحابہ مدینے سے نکل کر ملکوں میں جا کر دفن ہوں، یہ آپ کی تمنا تھی۔ آپ مدینے مرنے والے سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ مدینے کی فضیلت، مدینے کے انوارات، مدینے میں دجال کا داخل نہ ہونا، مدینے پر دین کا سمٹ جانا، سارے فضائل مدینے کے اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ صحابی جو مدینے میں مر رہے تھے فرمایا کاش اس کی وفات مدینے سے باہر اللہ کے راستے میں ہوتی۔ جو صحابی مدینے میں مر رہے تھے وہ کاش کہہ رہے تھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں مدینے میں، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا اور اللہ کے راستے میں کسی زخم سے روح نکلتی۔ اسی لیے اس راستے میں پھرنے والوں کے لیے یہ نہیں جہاں تک خشکی ہے وہاں تک چلے جاؤ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں، جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں جائیں دوسرے ملکوں میں دین کو پہنچانے کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا اگر ان کی وفات سمندری سفر میں ہوئی تو اللہ تعالی ان کی روح خود نکالیں گے، فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے۔ دیکھو تو صحیح، کتاب الجہاد کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جو جماعتیں ملکوں میں جائیں گی سمندری راستوں سے، بڑے جزیرے ہیں، اللہ اکبر، 2 3 دن، 4 دن، ہفتہ بھر کشتیوں سے جزیروں میں جا کر جماعتیں دعوت دیتی ہیں۔ ہماری ہی جماعت جا رہی تھی، ایک کشتی میں سوار ہوئی، تعلیم ہو رہی تھی کشتی میں تعلیم ہو رہی تھی، منتخب احادیث میں سے روایت پڑھ کر سنائی، اور انہوں نے تعلیم کراتے کراتے حدیث بھی سنا دی کہ جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں مرے اللہ اس کی روح فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے، حالانکہ سب کی روح فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ ہی نکالے گا، لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر مرنے والے کی روح اللہ خود نکالیں گے، یہ اللہ کے یہاں اس کا اعزاز ہے۔ تو وہ ایک نوجوان بیٹھا تھا تعلیم میں، کہنے لگا کہ یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا، ہمارے لیے کہاں ہو سکتا ہے؟ ہاں، تعلیم میں بیٹھا ہوا نوجوان کشتی میں، امیر صاحب یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا۔ امیر صاحب نے کہا نہیں، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے فضیلت، یہ قیامت تک والی امت کے سب کے لیے ہے۔ تو کہنے لگے کیا ہم جیسے بھی اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری روح نکالے؟ ساتھیوں نے آگر سنایا کہ ابھی یہ کشتی اگلی جزیرے پر پہنچی نہیں تھی، یہ ساتھی تعلیم سے اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر لیٹا، خیر اللہ کیا، اور جب خیر اللہ اس کو اٹھایا تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ سچی نیتوں والے یوں سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے دل کو ٹٹولتے ہیں، کیا ہے اس کے دل میں؟ اس کے دل میں اللہ کے راستے میں قبولیت کا ارادہ ہے، یا اس کے دل میں اپنے گھروں میں رہ کر ملک و مال کمانے اور خواہشات کے پورا کرنے کا جذبہ ہے؟ اللہ ہدایت کا کام ان سے لیتے ہیں جنہیں اس راستے میں قبول کرتے ہیں۔ جماعت اسی طرح وہاں پہنچی لاش کو لے کر اگلے جزیرے میں، یہ کیا لے کر آئے تم اپنے ساتھ؟ سارا قصہ سنایا۔ اس بات پر پورا جزیرہ اس بات پر کھڑا ہو گیا کہ ہم ابھی نقد آپ کے ساتھ اس کشتی میں
سوار ہو کر 4 مہینے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. وہ تو داعی کی موت دین کی حیات کا اصل سبب ہے. پورا جزیرہ تیار ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں آنے والا مہمان اس راستے میں جان دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیدل چلنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرو. یہ فضائل ہیں اللہ کے راستے کے، اور خوب بیان کرو فضیلتیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، تاکہ یہ نقل و حرکت کی سنت زندہ ہو. مولانا صاحب فرماتے تھے اس نقل و حرکت کو ختم کرنا موجب عذاب ہے، اس نقل و حرکت کو زندہ کرنا سب سے بڑا ثواب ہے. یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے تبلیغ کہ آدمی نکل کر سیکھ کر فارغ ہو جاوے، نہیں، یہ تو ایک جہد مسلسل ہے، اللہ کا امر ہے نکلنا. انفروا خفافا وثقالا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. یہ نفر کو نصرت کے ساتھ جوڑا ہے. الا تنفروا الا تنصروه، معلوم ہوتا ہے کہ نفر ہی دین کی نصرت ہے. ورنہ آپ نے صحابہ سے عہد نہیں لیا تھا کہ میرے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ نہیں چھوڑو گے، حج کرنا نہیں چھوڑو گے. آپ کو اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ یہ فرائض کو چھوڑ دیں گے، اس کا اندیشہ تھا کہ یہ میرے بعد دعوت کو چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ نے اس کا صحابہ سے عہد لیا، اور اللہ نے یہ صاف کہہ دیا صحابہ سے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کی تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے جو نبی کی نصرت کریں گے اس کام پر. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں اس کام کو انشاءاللہ کام بنا کر رہنا ہے. ہماری جماعتیں جہاں تک پیدل جگہیں پیدل چلیں، جہاں سواری کی ضرورت ہے سواری بھی استعمال کریں، سواری کا استعمال کرنا بھی سنت ہے. جہاں درمیان میں آبادیاں نہیں ہیں، لمبے فاصلے ہیں، وہاں سواری سے فاصلے کو طے کیا جاوے. سواری میں بھی ٹرین میں دعوت دیتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سفر میں دعوت دیا کرتے تھے. سفر ہجرت خطرے کا سفر تھا، چھپ کر نکلے، آپ کے قتل کی کوششیں ہو رہی، لیکن آپ سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کے راستے کو آپ نے اختیار کیا ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے. ہم تو ٹرینوں میں ہوں گے یا کہیں، ہم تو ایک پروگرام چلے نا، پروگرام ہمارے پروگرام نے ہمیں دعوت سے محروم کیا ہے. ہم پروگرام بنا کر چل رہے ہیں، ہم امت کی ہدایت کا غم لے کر نہیں نکل رہے، ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں. امیر صاحب یہ کھانے کا وقت، امیر صاحب یہ سونے کا وقت، امیر صاحب یہ، ارے تم ٹرین میں ہو، تمہیں یہ مجمع کہاں ملے گا؟ تم بکھر جاؤ ٹرین میں، 2 یہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، ایک یہاں بیٹھا، وہ اسے دعوت دے رہا، وہ اسے ملاقات کر رہا. ٹرینوں میں تمہیں ملیں گے اپنے برادران وطن ملیں گے. ان کا اکرام کرو، انہیں قریب کرو، ان سے غلط فہمی کو دور کرو، انہیں بتاؤ اسلام امن کا مذہب ہے، دسترخوان کو وسیع کرو. تم ایسے بخیل بن کر نہ نکلو جماعت میں کہ اپنی جماعت کا کھانا، اپنی جماعت کی چائے، اپنی جماعت کے یہ بخیلوں کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے. صحابہ کرام کے ہاتھ میں کوئی نرم ٹکڑا روٹی کا آتا ایسے کو کھلاتے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا پڑا ہے، خبر نہیں فدیہ لے کر چھوڑیں گے، یہ اس کو قتل کریں گے. سب سے بہتر روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے پیش کرتے تھے. گھٹیا کھانا خود کھاتے تھے، عمدہ کھانا ان قیدیوں کو کھلاتے تھے جنہیں اسلام میں داخل کرنے، اسلام سمجھانے کے لیے اپنے ماحول میں رکھا ہوا ہے. اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر خوب اکرام کیا کریں. جماعت میں نکلو، کھلا خرچ لے کر نکلو. جماعت میں نکلو تو امت کا اکرام کرنے کے ارادے سے نکلو. ہماری جماعتوں میں صرف اپنی ضروریات، اپنا ٹکٹ، اپنا ویزا، اپنے خرچہ، اپنے اخراجات اور اپنے کھانے پینے کا خرچ لے کر نکلتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں تبلیغ میں خرچ کرنا نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے. فلاں ملک میں جماعت جا رہی ہے، 1 لاکھ کا خرچ ہے، 80,000 کا ٹکٹ ہے، 20,000 کھانے پینے کا خرچہ ہے. یہ تو اس کا ذاتی خرچ ہوا نا، جماعت کا خرچ تو نہ ہوا. جماعت کا خرچ تو نہیں ہوا. میری بات سمجھنی پڑے گی. ابھی تک ہماری جماعتوں کا حال یہ ہے کہ جماعت میں نکل کر اپنی ذات پر خرچ کرنے کو تبلیغ پر خرچ کرنا سمجھتے ہیں. نہیں، یہ تبلیغ کا خرچ نہیں ہے. تبلیغ کا خرچ وہ ہے جو تم نے جماعت میں نکل کر دوسروں کے اکرام پر خرچ کیا ہے. یہ تبلیغ کا خرچ ہے. تبلیغ کا خرچ یہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو تمہارا ذاتی خرچ ہے. تم تجارت کے لیے جاتے تب بھی تو خرچ کرتے، بمبئی جاتے، ٹکٹ لیتے ٹرین کا، وہاں جا کر ہوٹل میں ٹھہرتے، خرچ کرتے، کھانا کھاتے، خرچ کرتے. تم اپنی ذات پر خرچ کرو تجارت میں نکل کر، اپنی ذات پر خرچ کرو جماعت میں نکل کر، دونوں برابر ہیں. تبلیغ کا خرچ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کے اکرام پہ خرچ کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں ٹرینوں میں خاص طور پر مسافروں سے ملاقات کرو، ترغیب دو، دعوت دو،
اور تمہیں برادر وطن ملیں، اکرام کرو، قریب کرو، اور ان کو بتلاؤ کہ ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ درست ہو، انسان انسان بنے، انسانیت کا پیغام لے کر ہم پھر رہے ہیں، اور پھرنے سے ہی آدمی کے اخلاق سامنے آتے ہیں۔ حضرت عمر سے ایک آدمی نے کسی کے اخلاق کی تعریف کی، فرمایا تم کے ساتھ سفر کیا ہے، تم اس کے اخلاق کی کیا خبر ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کی نقل حرکت یہی اصل اخلاق کو پیش کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اخلاق کتابوں سے پیش نہیں کیے جائیں گے، اخلاق اس سے قانون سے نہیں پیش کیے جائیں گے۔ اخلاق تو مسلمان کے عمل کا نام ہے، کتابی تحریر کا نام اخلاق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کتابیں اخلاق پر لکھ دی جاویں اور دعوت ہو جاوے، نہیں۔ تم ٹرینوں میں، بسوں میں، پیدل علاقوں میں جاؤ، وہاں اپنے اکرام سے بتاؤ اخلاق کیا ہیں۔ ٹرینوں میں ساتھی بہت زیادتی کرتے ہیں مسافروں کے ساتھ، یہ شکایت مجھے ہر جگہ نظر آئی، خود میں آتے ہوئے بھی اس بات پر غور کرتے رہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی مسافروں کو تنگ تو نہیں کرتے، اور خوب کرتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کی سیٹ کہاں ہے؟ کہ بھئی یہ ہے۔ دیکھیے جی ایسا ہے کہ آپ یہ ٹکٹ بدل لیں، ہماری جماعت ہے، ہم جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو تمہاری دعوت اور محنت اللہ کی یوں مردود ہو گئی کہ تم نے مسافروں کو تنگ کیا، کہ حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کو تنگ کرے گا یا راستہ بند کرے گا اس کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہم جماعت ہیں، ہم تعلیم کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم مذاکرہ کریں گے، ہم سارے سب ایک ساتھ رہیں، بالکل نہیں۔ جس کی سیٹ ہے اس کا حق ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اس کا حق ہے۔ آپ ایک سیٹ پر مسلمان غیر مسلم کے ساتھ رہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اس کے اختلاط سے اس کے لیے ہدایت کی طرف قریب آنے کے کتنے اثرات تمہارے اعمال کے اس پر پڑیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے کوئی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دو جلدی، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سن کے اسلام میں داخل ہو، اور تم نکل کر اپنا ماحول قائم کرنا چاہتے ہو اور پھر اس میں دوسرے کا حق مارتے ہو، اس میں دوسرے کا حق مارتے ہو۔ جی ہاں، کہ بھائی صاحب آپ ایسا کریں، آپ وہ دوسرے کیبن میں چلے جائیں، یہ کیبن ہمارا ہو جائے تاکہ ہم تعلیم کر لیں۔ نہیں، ٹرین میں تعلیم کرنا نہیں ہے، ٹرین میں تعلیم کرنا نہیں ہے۔ تعلیم صرف کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، تعلیم سیکھنے کو کہتے ہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہاں برابر سے والے سے مذاکرہ کرے، قرآن سیکھے، دعائیں سیکھے، اگر اجنبی لوگ ہیں انہیں دعوت دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم کرے اور ٹرین میں سب جڑ کر بیٹھے، بالکل نہیں۔ جس کی جو سیٹ ہے اس کو وہاں رہنے دیں۔ اس طرح ہم اکرام سے اور لوگوں کا اکرام کرتے ہوئے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، یہ اصل دعوت ہے، یہ اصل سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو دعوت دی، کھانا کھلایا، پھر دعوت دی۔ جن میں ایک قبیلے کا ایک آدمی ایک بکرا کھایا کرتا تھا تنہا، اتنے بڑی زیادہ خوراک تھی، کافر کی خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بکرا ایک آدمی کھاتا تھا، آپ نے ایک بکرے کا اگلا پیر جس میں گوشت کم ہوتا ہے وہ بنایا، 14 چھٹانک جو کا آٹا بنایا، اس کی روٹی بنی، یہ سالن بنا، اور پورے قبیلے کو بلایا۔ جس قبیلے کا ایک آدمی ایک بکرا کھاتا تھا، یہ سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، پیٹ بھر گئے، لیکن کھانا بچ گیا۔ یہ آپ نے برکت اور معجزہ دکھلایا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سنت ہے کہ تم کھانے پر دسترخوان کو وسیع کرو اور لوگوں کا اکرام کرو، اکرام کر کے دعوت دو۔ یہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کا اصل کام یہ تھا۔ یہ بیچارے بخیلوں کی طرح پھرتے ہیں، اپنے کھانے، اپنی چائے، اپنا انتظام۔ یہ کوئی دعوت ہے؟ دعوت تو دوسروں کو کھلانے کا نام ہے، خود کھانے کا نام دعوت ہے۔ اس طرح ہم نکلنے کے زمانے میں خوب اکرام کریں۔ اب جماعت جہاں پہنچی ہے وہاں جماعت جا کر نمازوں کا اہتمام رکھیں۔ ٹرینوں میں سنت چھوڑنا سنت ہے، سواری پر سنت کو چھوڑنا سنت ہے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کا اس کا اہتمام کرنا ہے، اور 2 رکعت فرائض کی اور 3 رکعت عشاء کے بعد واجب کی اور 3 رکعت مغرب کی، بس فرائض کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے ہمیں جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعت جائے۔ مسجد سے ابتدا کریں، سب سے اہم بات یہ ہے، مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوں، سامان ایک طرف رکھے قرینے سے، وہاں کے امام صاحب، مؤذن صاحب جو بھی ہیں انہیں مشورے میں ضرور ساتھ لیں، ان سے ملاقات کریں، انہیں اپنے اعتماد میں لیں، مسجد کا ادب کریں، مسجد کا پانی خود بھر دیں، مسجد کے سب خود بدل دیں۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔
مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا جو ساری مسجدوں کا قبلہ ہے، ہمیں چاہیے اللہ کے گھر کا خود اکرام کریں، اللہ کے گھر کا خود اکرام کریں۔ یہ کمیٹی کا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس زمانے میں تو یہ ساری ذمہ داریاں کمیٹی کی ہو کر رہ گئی، حالانکہ ہر مومن کے ذمہ ہے۔ صف نہیں مسجد میں صف بچھا دوں، پانی نہیں پانی بھر دوں، جھاڑو لگا دوں۔ عمر رضی اللہ تعالی خلافت کے زمانے میں قباء کی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے مدینے سے جاتے تھے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، اس لیے جہاں جائیں وہاں جماعت کے ساتھی مسجدوں کا احترام کریں، مسجد صاف رکھیں، امام صاحب وہاں کے اور مقتدی اور وہاں کے مؤذن صاحب سے ملاقات کریں اور انہیں مشورے میں ساتھ لیں، اور مقامی لوگوں کو، ذمہ داروں کو مشورے میں شریک کر لیں تو سب سے بڑی بات ہے۔ اس طرح ہمیں 24 گھنٹے کا ایک نظم اپنے کام کا بنانا ہے، مشورے سے، مشورے کا بہت اہتمام کریں۔ ذمہ دار کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں، ساتھیوں کو چاہیے ذمہ دار کو رائے دیں، اپنی رائے پر اصرار نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوچ سمجھ کر رائے دیں، اور مقامی ساتھیوں سے ضرور رائے لو، اس لیے کہ کام میں رہبری مقامی آدمیوں سے ملے گی۔ اپنی رائے پر اصرار نہ کیا جائے، جو رائے دیں اس رائے پر اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ میں رائے دی ہے تو اس رائے میں خیر پیدا کر دے، اور میں نفس کے شر سے میری رائے کو میری نفس کے شر سے بچا لے۔ اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں مشورے میں اہتمام سے رائے دینی ہے۔ امیر کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں، کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھیں، کسی کی رائے کی تحقیر نہ کریں، کسی کو رائے دینے والے کو خاموش نہ کریں، ہر ایک کی رائے کا احترام کریں، خبر نہیں کس کے دل میں اللہ کیا بات ڈال دیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے رائے لے کر اور مقامی ساتھیوں کے ساتھ لے کر اپنے 24 گھنٹے کا اعمال کا نظام بنائیں۔ امام صاحب سے پوچھیں زیادہ مقتدی کس نماز میں آتے ہیں، اس نماز میں ہم جماعت آ کر تعارف کرائے، بتلائے کہ ہمارا آنے کا کیا مقصد ہے، بجائے کہنے کہ ہم کہاں سے آئے، یہ بتائیں ہم کیوں آئے، ہم کیوں آئے، کیا مقصد ہے، اور تعارف کراؤ اور بتلاؤ کہ اس کام کا کیا مقصد ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح تعارف کرا کر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر پھر گشت کی ترتیب بنائیں، اور گھر کے ہر فرد سے ہر گھر پر ملاقات ہو، ہر گلی میں ملاقات ہو۔ اس طرح مسجد سے باہر محنت کا ماحول قائم کریں۔ ہمارے کام عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اس پر سارا کام اس گشت پر موقوف ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر گشت قبول ہو گیا، اگر گشت قبول ہو گیا تو دعائیں قبول ہوں گی، گشت قبول ہو گیا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ گشت کی قبولیت کے لیے ہے کہ ہم، جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ہماری محنت اثر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، اس طرح محلے کا ہر فرد کو دعوت دیں اور مسجد کے ماحول میں لا کر، اپنے ماحول میں لا کر بات سمجھائیں، بٹھا کر اکرام بھی کریں، دین کی بات محبت پیار سے سمجھائیں، اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کریں۔ جو تیار ہو جائیں ان کے نام لکھیں، پھر ان کو جا کر گھروں سے وصول کریں۔ وصولیابی سب سے اہم کام ہے۔ وصولی گشت اگر نہیں ہے تو لوگ ہماری بات سن کر گزر جائیں گے۔ ہمیں لوگوں کو پیار محبت سے سمیٹ کر اور جمع کر کے جماعت بندی کر کے اللہ کے راستے میں نکالنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر جگہ ہم جائیں گے وہاں ہمیں مقام پر علماء بھی ملیں گے، اور دوسرے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مالدار قسم کے لوگ، ان کی بھی سے ملاقات کریں۔ ان کے مال کو برا نہ کہیں، بلکہ کہیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اگر جماعت کے پاس آ کر کچھ فرما دیں گے تو آپ کی بات لوگ لیں گے۔